بھوکے جانور کا خیال۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بہت مشہور صحابی ہے۔ وہ بڑے سخی تھے، اللہ کے راستے میں خوب مال خرچ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ آپ ٹہلنے کے لیے نکلے، چلتے چلتے کھجور کے ایک باغ کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ایک حبشی غلام باغ میں کام کر رہا ہے۔ کام کرتے کرتے جب وہ تھک گیا تو اپنا کھانا لینے چلا گیا۔ جب وہ کھانا لے کر واپس آیا تو اس کے پیچھے پیچھے ایک کتا بھی باغ میں آ کر اس کے پاس کھڑا ہو گیا اور اس کی روٹیوں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ غلام سمجھ گیا کہ کتا بھوکا ہے، اس لیے اس نے کتے کے سامنے ایک روٹی ڈال دی۔ کتے نے وہ روٹی کھا لی، پھر کھڑے ہو کر منہ تکنے لگا۔ غلام نے دوسری اور پھر تیسری روٹی بھی کتے کو کھلا دی اور اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آپ نے غلام سے پوچھا، تمہارے لیے روزانہ کتنی روٹیاں آتی ہے؟ اس نے جواب دیا، حضرت 3 روٹیاں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کم سے کم 1 روٹی تو اپنے لیے رکھ لیتے اور 2 کتے کو کھلا دیتے، تم نے تو ساری ہی روٹیاں کتے کو کھلا دی۔ غلام کہنے لگا، حضرت اس علاقے میں کتا تو رہتا نہیں ہے، اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یہ کتا بہت دور سے آیا ہے اور بہت زیادہ بھوکا ہے، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا کہ اسے بھوکا واپس کر دوں۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا، اچھا یہ بتاؤ، ساری روٹیاں تو تم نے کتے کو کھلا دی، آج تم خود کیا کھاؤ گے؟ غلام نے کہا، حضرت ایک دن بھوکا رہنا کوئی مشکل کام تو ہے نہیں، اس لیے آج بھوکا رہ لوں گا۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لوگ مجھے سخی کہتے ہیں، لیکن آج معلوم ہوا کہ مجھ سے بڑا سخی تو یہ غلام ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باغ کے مالک سے اس باغ کو اور اس غلام کو خرید لیا، پھر آپ نے اس غلام کو آزاد کر کے وہ باغ اسے ہدیہ کر دیا۔ لوگوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو سخی بننا چاہیے اور اپنا مال اللہ کے لیے خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند ہے، جو ایسا کرتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، دنیا میں بھی اس کو اچھا بدلہ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دیں گے انشاءاللہ تعالی۔